میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ غور فرمائیں، ایک مکمل قرآن کہ جس میں 6666 آیت کریمہ ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 540 تقریباً رکوعات ہے، لیکن اللہ پاک نے جب نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا الا اقیموا الصلاۃ، خبردار ہو جاؤ تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا الا وآتوا الزکاۃ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ تمہیں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ جب اللہ پاک نے حج کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ نہیں فرمایا الا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، غرض کہ اللہ نے اپنے دربار میں جب حاضری کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، تو اپنے بندوں کو خبردار نہیں کیا، اپنے بندوں کو خبردار نہیں کیا، بس مطلقاً کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مطلقاً کہا آتوا الزکاۃ، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالو، مطلق کہا کہ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، مطلق کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مطلق کہا۔ لیکن جب بات اپنے ولیوں کی جب بات اولیاء اللہ کی چلائی، جب بات اپنے محبوب بندوں کی جب بات اللہ کے پیاروں کی آئی، مقربین کی آئی، محبوبین کی آئی، اولیاء کی آئی، ولیوں کی آئی، تو اللہ نے الا ان اولیاء اللہ فرمایا۔ تو یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور ذرا سی غلطی ہو جائے گی تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن جب اس کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کر جائیں گے، گستاخی کر جائیں گے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اے میرے نبی آپ اپنی امت کو سنا دیں کہ جس نے کسی ولی سے، میرے کسی محبوب اور میرے کسی ولی سے گستاخی کی، بے ادبی کی، دشمنی کی، تو فرمایا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بارگاہ کی غلطیوں کی معافی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی کی معافی نہیں ہے۔ تو جب آپ اتنا سمجھ گئے ہیں تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اولیاء میں، اللہ اکبر، ان کا مقام اولیاء میں کیا ہے؟ تو بس اتنا سمجھیں کہ غوث کی اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کا مقام اولیاء میں یہ ہے کہ جو مقام نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبیوں میں ہے، یعنی جس طرح میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح غوثی اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ سردار اولیاء ہیں۔ خود اعلی حضرت محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے غوث پاک کا ایک قول نقل فرمایا ہے، سنیں گے؟
سنیں گے؟ سنیے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ غوث اعظم کا کیا مقام ہے، سنیں۔ للانس شیخ وللجن شیخ وللملائکۃ شیخ وانا شیخ الکل، کہ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے پاور عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے روحانی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے، اور میرا اختیار اور میرا پاور اور میری روحانی طاقت کا یہ عالم ہے۔ سنیے، فرمایا کہ میں، فرمایا للانس شیخ، کہ انسانوں کا شیخ ہے، وللجن شیخ، اور جنات کا بھی شیخ ہے، وللملائکۃ شیخ، اور فرشتوں کا بھی شیخ ہے، لیکن میں سب کا شیخ ہوں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے کہ میں سب کا شیخ ہوں، انسانوں کا شیخ میں ہوں، جناتوں کا شیخ میں ہوں، فرشتوں کا شیخ میں ہوں، وَأَنَا شیخ الکل۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں یا غوث دستگیر، پیروں کے پیر آپ ہے یا غوث دستگیر، کہ سرکار غوث اعظم پیروں کے بھی پیر ہیں، ولیوں کے بھی ولی ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں، عالموں کے بھی عالم ہیں، سرداروں کے بھی سردار ہے۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر کے نام سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لوگ مرغا نیاز کرتے ہیں، کچھ لوگ گھروں پہ اپنے زردہ اور کھیر وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے، ہم سے کسی نے پوچھا تو وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، مرغا نیاز کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ادھار اور قرض لے کر وہ مرغا نیاز کرے؟ بالکل ضروری نہیں بھائی۔ جب فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے، جب نیاز ہی واجب و فرض نہیں ہے، تو چہ جائے کہ غوث پاک کا مرغا نیاز کرنا فرض ہو اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم دوسروں سے قرض لیں۔ تو سن لیجئے، اس بات کو عام کیجئے کہ وہ غوث پاک ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ محبوب سبحانی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے کہ ان کا کرم بالائے کرم آپ پر بنا رہے اور آپ کا خاندان ان کے فیض سے مستفیض رہیں، تو ان کی بارگاہ میں نمازوں کا نذرانہ پیش کیجیے، ان کی بارگاہ میں روزوں کا نفل پیش کیجیے، نفل صدقہ پیش کیجیے، ان کی بارگاہ میں آپ زیادہ سے زیادہ خیر کثیر کا نذرانہ پیش کریں، درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں، آپ جو ہیں روزوں کا نذرانہ پیش کر دیں، آپ نماز کا نذرانہ پیش کر دیں، آپ قرآن پاک پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، آپ جو ہے صدقات و خیرات کریں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلا کر ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، آپ کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کر لیں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، آپ جو ہیں پچھلے گناہوں سے توبہ و استغفار اور معافی چاہ لیں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، تو قسم خدا کی یہی کام الحمدللہ سرکار غوث اعظم کو پسندیدہ ہے اور وہ پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 11ویں میں جو ہے مرغا نیاز ہونا ہی چاہیے، اور اگر جو لوگ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ کرتے ہیں، تو اب کچھ لوگ اس طرح سے وسوسہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے
اور اللہ کے نام سے جانور منسوب ہوتا ہے تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام پر جانور منسوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غوث پاک تو غیر اللہ ہیں اور غیر اللہ کے نام سے لوگ مرغا ذبح کرتے ہیں اور پھر کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ سنیں قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات سنیں گے آپ، قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاؤ اس کھانے کو کھاؤ کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے، جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا کھاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ قرآن ہے 8واں پارہ ہے، جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام لیا۔ تو اب اگر سامنے کھانا رکھ کر اللہ کا نام لیا جائے، فاتحہ پڑھا جائے، تو اب بتائیے اس قرآن کی روشنی میں کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بولیے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ایسے نہیں سمجھتے ہیں، ایسے ہی سمجھیں گے آپ۔ تو وہ کھانا کس کے لیے حرام ہو جاتا ہے؟ بولیے، ارے سب مل کر بولیے، شیطان کے لیے وہ کھانا حرام ہو گیا۔ ہم نے اللہ کا نام جو لے لیا، اب شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور آج کل کچھ ایسے انسان ہیں جو اس کھانے کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ جس کھانے پر فاتحہ پڑھی گئی، جس کھانے پر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا گیا، جس کھانے پر سورہ ناز، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون جس کھانے پر پڑھا گیا، آج کچھ ایسے انسان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، وہ ایسے کھانے کو کہ جس پر سورہ پڑھ گئی، جس پر جو ہے قرآن پڑھا گیا، جس پر سورہ فاتحہ پڑھی گئی، جس پر بسم اللہ پڑھا گیا، اس کھانے کو حرام کہہ رہے ہیں۔ تو اب بتائیے شیطان کون ہے، انسان کون ہے؟ بھائی قرآن نے تو کہہ دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اب دیکھیے کہ ہم غوث پاک کے نام سے جو مرغا منسوب کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم مرغ بازار سے خریدیں گے اور غوث پاک کے نام سے ایصال ثواب کریں گے۔ نیت تو یہی ہوتی نا کہ ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، ان کے نام پر فاتحہ دلائیں گے، ان کے نام پر نیاز کریں گے، ان کے نام پر مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یہی نیت ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ میں سے کون ایسا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا کہ جب مرغا ذبح کرتا ہوگا تو ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہ لیتا ہوگا؟ بتائیے۔ ہر مسلمان قسم خدا کی، چاہے خواجہ صاحب کے نام پر بکرا خریدے یا غوث پاک کے نام پر مرغا خریدے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری گائے خرید لے، جب وہ ذبح کرتا ہے نا تو ذبح کے وقت نبی کا نام نہیں لیتا، ذبح کے وقت خواجہ صاحب کا نام نہیں لیتا، ذبح کے وقت غوث پاک کا نام نہیں لیتا، بلکہ ذبح کے وقت وہ یہی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے کہہ دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ جانور ہو، وہ حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ اس لیے غوث پاک کا مرغا بھی سب مل کر بولیے حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، اور حلالی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سنیں تو سرکار غوث پاک کے نام پر آج بھی بہتوں کے دلوں میں بغض ہے، بغض رکھنے سے ان کا مقام گھٹے گا نہیں۔ آپ بغض رکھیں، اللہ ان کے مقام کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سبھی رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا، سبھی رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک کی آمد سے 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے مقتدیوں کو درس قرآن، درس حدیث دے رہے ہیں، وظائف اوراد کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اچانک آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ مریدین اور شاگردوں نے کہا کہ حضور، آج میں نے وہ چیز دیکھی جو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ درس قرآن، درس حدیث دیتے ہیں، اور جب آپ اوراد و وظائف کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب آپ اپنے شاگردوں کو اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، تو آپ کو بالکل باادب اور بالکل مؤدب میں دیکھتا ہوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن آج اچانک سے آپ نے دوران تعلیم اور دوران بیان اور دوران خطاب آپ نے اپنی گردن نیچی کیوں کر لی، ایسے جھکا کیوں لیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، میں آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، مخاطب ہوتے ہوتے اچانک سے میں ایسے سو جاؤں تو آپ کو لگے گا نا کہ یہ گردن کیوں جھکا لیا، اور یہ آنکھیں بند کیوں کر لی، یہ نیند میں کیوں چلے گئے؟ تو ویسے ہی حضرت جنید بغدادی نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو پوچھا لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے مقتدیوں نے کہ حضور آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج پہلی بار ایسا ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عنقریب ہمارے 200 سال کے بعد بغداد شہر میں اللہ کا ایک ولی ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور جس کا نسب حسنی حسینی ہوگا، اور جو منبر بغداد پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوگا، اور واعظ و نصیحت کے دوران وہ کہہ رہا ہوگا قدمی حاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، او لوگو سنو سنو، یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور آج ہی سے میں اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے، غوث پاک سے پہلے جو ولی ہوئے 200 سال پہلے، اللہ اکبر، اور جو ولی بعد ہوئے وارث پاک تک، اعلیٰ حضرت تک، سید علی بابا تک، حیدر شاہ تک، کرم شاہ تک، عارف شاہ تک، لٹو شاہ تک، پگلا شاہ تک، جمن شاہ تک، بنگ شاہ تک، مکی شاہ تک، مدنی شاہ تک، جلال الدین شاہ تک، غوث بنگالہ شاہ تک، جو ولی بعد ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سبھی رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک کا مقام ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جن کے گھروں میں شیاطین اور جنات کی آمد ہو، اور جو لوگ دعا تعویذ سے تھک گئے ہوں، پریشان ہو گئے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ 11ویں اردو کی چاند کی 11ویں کے حساب سے ہر مہینہ اپنے گھر میں غوث پاک کے نام سے نیاز دلائے۔ تو جنات کیا چیز ہے، شیاطین کیا ہیں، وہ سب سرکار غوث پاک کے نام سے بھاگتے ہیں۔ اور کوئی ایسا بھی جن ہوتا ہے جو سرکار غوث پاک کا غلام ہو جاتا ہے،
اسی لیے تو سرکار، اچھا بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہم سے، دیکھیے جو ہم سے سوال ہوا وہ آپ تک رکھ رہے ہیں کہ بڑے پیر کا وصال ربیع الثانی کی 17 تاریخ کو ہے، لیکن آپ لوگ 11 کیوں مناتے ہیں؟ 11 تاریخ کو کیوں نیاز پیش کرتے ہیں؟ 17 تاریخ کو پیش کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے پیر کا یوم وصال اصل میں 17 تاریخ ہے۔ کتنا ہے؟ سب مل کر بولیے 17۔ لیکن آپ سنیوں کو دیکھتا ہوں کہ 11ویں کرتے ہیں، آپ لوگ 11 تاریخ کو ہی جو ہے نظر پیش کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیں، میں نے جواب دیا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی اشرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے پیر روشن ضمیر کا یوم وصال تو ربیع الثانی ربیع الغوث کی 17ویں تاریخ ہے، لیکن 11ویں تاریخ اس لیے ان کے چاہنے والے مناتے ہیں کہ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر اپنی پوری حیات میں، پوری زندگی میں 12ویں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے نسبت 12ویں تاریخ کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جب 12ویں تاریخ آتی تھی چاند کی ہر 12ویں میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کرتے تھے اور میلاد کے نام سے لنگر کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو لنگر کھلاتے تھے اور واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میلاد کبھی نہ چھوڑنا، 12ویں کا اہتمام کرنا۔ اور یہ ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ ایک رات خواب میں، غوث پاک کے خواب میں حضور کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور کی آمد ہوئی اور حضور نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹا عبد القادر جیلانی، تو میرے نام کی 12ویں کرتا ہے؟ ٹھہر، ان قریب میری امت کی ایک جماعت، میری امت کی ایک جماعت تیرے نام کی 11ویں کرے گی، تیرے نام کی 11ویں کرے گی۔ تو آج اسی 12ویں کا فیضان اور اسی 12ویں کا صدقہ حضور غوث پاک کو مل گیا کہ حضور غوث پاک کے چاہنے والے 11ویں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات بہتوں کے علم میں نہیں ہے، آج میں اس بات کو ظاہر کر دیتا ہوں، بہتوں کے علم میں نہیں، میں اس بات کو ظاہر کر رہا ہوں۔ سنیں، بیت المقدس فتح ہوا، فاتح کون ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے جس لشکر کو لے کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اس لشکر میں کثیر تعداد میں سب سے زیادہ غوث پاک کے شاگردوں کی تعداد تھی، غوث پاک کے مدرسے کے پڑھے ہوئے شاگردوں کی تعداد تھی۔ اچھا، آج عجیب فلسفہ ہے، عجیب المیہ ہے، جو مسجد میں امامت کریں وہ کچھ نہیں، جو مدرسے میں پڑھائیں وہ کچھ نہیں، اور جو لمبے لمبے بال لگ کر کڑے سڑے پہن کر کسی مزار پہ بیٹھ جائیں وہ بہت کچھ ہو گیا، عجیب فلسفہ ہو گیا۔ ارے بھائی، امام حسین مسجد کے امام تھے، غوث پاک خود انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا بغداد میں، اور ان کے مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں کی تھی اور ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد۔ آج جن کا مرید زیادہ ہو وہ پیر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ ارے بھائی، مرید بنا کر آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا کام انجام دیا آپ نے؟ لیکن غوث پاک سے سیکھیے، پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، مگر انہوں نے فوکس مرید بنانے پر نہیں کیا، شاگردوں کو پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، اماموں کو پیدا کیا، محدثین کو پیدا کیا، مجددین کو پیدا کیا۔ الحمدللہ ان کا مدرسہ آج بھی
میں گیا ہوں الحمدللہ، مجھے زیارت حاصل ہے بغداد شریف، آج بھی ان کا مدرسہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ تو غوث پاک خانقاہ میں بیٹھنے والے پیر کا نام نہیں، غوث پاک مدرسے میں بیٹھ کر درس دیتے، درس قرآن دیتے، درس حدیث دیتے۔ اور سنیں ان کے مجمع میں تعداد 70,000 کی تعداد ہوتی تھی۔ کتنے؟ 70,000 ان کے مجمع میں بیٹھتے تھے سننے کے لیے صرف۔ اور ایک بار غوث پاک پڑھاتے پڑھاتے ان کو وجہ طاری ہو گئی، وجہ طاری ہوئی تو آپ نے کہا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے مجھے یہ مقام حاصل ہوا، مجھے جو مقام غوثیت حاصل ہوا اور میں غوث کے مقام پر جو فائز ہوا، اور امام حسن عسکری سے لے کر، وہ بھی غوث اعظم تھے، 11ویں امام، ائمہ اہل بیت کے 11ویں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ائمہ اہل بیت 12 ائمہ اہل بیت، امام علی بولیے 1، امام علی 1، امام حسن 2، امام حسین 3، امام زین العابدین 4، امام باقر 5، امام جعفر 6، امام موسیٰ کاظم، بولیے کتنے ہوئے؟ 7، امام علی رضا 8، امام علی تقی 9، امام علی نقی 10، امام حسن عسکری کتنے ہوئے؟ 11، اور امام مہدی 12۔ ٹھیک ہے، تو امام حسن عسکری تک، امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک سب اپنے اپنے زمانے کے غوث تھے، سب غوث تھے، غوث اعظم تھے، غوث اعظم۔ اب امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر اور امام مہدی تک جتنے ولی ہیں سب کے غوث ہیں غوث اعظم، سب کے غوث ہے غوث اعظم۔ اب بتائیے اتنے بڑے غوث مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ہاں مسجد میں امامت کر رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو کچھ حاصل ہوا ہے نا، یہ علم پڑھانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میں نے علم اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ میں قطب بن گیا۔ اور ان کے مجمع میں 70,000 کی تعداد ہوتی تھی، اور 70,000 کے مجمع میں صرف انسانوں کی تعداد نہیں تھی، انسانوں سے زیادہ جنات شریک ہوتے تھے۔ بلکہ غوث پاک کے ہم عصر ولی، ان کے زمانے کا ولی، ایک بار وظیفہ پڑھ رہا تھا جنات کو حاضر کرنے کے لیے، تو جنات حاضر نہیں ہوئے، وظیفہ پڑھنے کے باوجود بھی جنات حاضر نہیں ہوئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ جنات حاضر ہوئے، کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا کہ جس وقت میں نے وظیفہ پڑھی تھی اس وقت تم حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا کہ اس وقت میں غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اور سرکار جب غوث پاک بیان فرمائیں اور جب ان کی مجلس قائم ہو جائے نا تو وظیفہ مت پڑھا کیجیے۔ اللہ اکبر، میں ان کی مجلس کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، یہ غوث پاک ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے آنکھیں کھولیے اور دنیا بھی دیکھیے، اور سرکار غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کیجیے۔ ٹھیک ہے، سرکار غوث اعظم کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ ان کے فوج میں جتنے لوگ داخل تھے نا، زیادہ تر سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، علماء تھے، اور وہ سب علماء اپنے وقت کے صرف مجتہد نہ بنے بلکہ ایک اچھے مجاہد بن کر ابھرے ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم مجاہد بھی بنیں، مجتہد بھی بنیں۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیں ہندوستان کے حالات کس قدر خراب ہو رہے ہیں، یو پی بریلی شریف کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیجئے آپ۔ اسی لیے ہمیں ایسے حالات پر کرنا کیا ہے، میں آن دا ریکارڈ بول رہا ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو مشورہ دے رہا ہوں، میرا مشورہ مانیں۔ مشورہ یہ ہے، دشمن جیسی چال چلے اس کے ساتھ آپ ویسی چال چلیے، یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ اب دشمن قانون کے دائرے میں چال چل رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم بھی قانون کے دائرے میں چال چلیں، ایسا جذباتی نہ بنیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر جو ہے دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ یہی ہو رہا ہے نا، بریلی شریف میں یہی ہوا نا۔ اسی لیے بہت ہی حکمت کے ساتھ دشمن کی چالوں کا جواب دینا ہے، تو ان کی چال کا جواب یہی ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کیجئے، احتجاج کیجئے، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پہلے تھانہ کو پرمیشن دیں، تھانہ سے آرڈر لیں، اس کے بعد آپ پروٹیسٹ کریں اور بالکل پرامن طریقے پر رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے۔ انشاءاللہ 11ویں والے آقا سرکار غوث اعظم کے وسیلے بریلی کے مسلمانوں کو جلد از جلد رہائی عطا ہوگی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ ظالم حکومت کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔